بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ إِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً مثل یا زید یا رجل یا زیدانی یا زیدون۔ کل آپ لوگوں نے منادہ کے اعراب کی پہلی صورت پڑھ لی تھی، متن کا خلاصہ بھی پڑھ لیا تھا کہ جب منادہ مفرد معرفہ ہو، یعنی وہ مضاف بھی نہیں ہے اور مشابہ مضاف بھی نہیں ہے، اور معرفہ ہے یعنی وہ نکرہ بھی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ مبنی علامہ یرفع ہوتا ہے۔ اس کی کل مکمل وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی۔ شرح کی عبارت بھی مفردن تک ہو گئی تھی، اَیْ لَا يَكُونُ مُضَافًا وَلَا شِبْهَ مُضَافٍ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ لَا يَتِمُّ مَعْنَاهُ إِلَّا بِانْضِمَامِ أَمْرٍ آخر إِلَيْهِ۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی تھی؟ بولے۔ دوسری قید اور شرط یہ لگائی ہے یہ اعراب لانے کے لیے کہ وہ معرفہ ہو، معرفتاً کیا ہو؟ معرفہ ہو۔ جو مثالیں ماتن نے دی ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں۔ پہلی مثال ہے یا زیدو، دوسری مثال ہے یا رجل۔ تو رجل تو معرفہ نہیں ہے، پھر وہ مبنی کیوں ہے علامہ یرفع؟ شرط اس اعراب کے آنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ پڑھی کہ یہ منادہ مفرد بھی ہونا چاہیے اور معرفہ بھی ہونا چاہیے، تو معرفہ ہونا یہ مبنی علامہ یرفع ہونے کے لیے شرط ہے۔ لہذا جو مثالیں دی ہیں، مثال یا زیدو ہے، اس کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ معرفہ بھی ہے مفرد بھی ہے، لیکن رجل مفرد تو ہے لیکن وہ معرفہ نہیں ہے، تو شارح نے آگے ایک لفظ بڑھایا ہے قبل النداء او بعدہ، قبل النداء او بعدہ سے اسی اعتراض کو دور کیا کہ معرفہ ہونا عام ہے، چاہے وہ حرف ندا سے پہلے معرفہ ہو یا پھر وہ حرف ندا کے داخل ہونے کی وجہ سے معرفہ بن جائے۔ اور آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا ہے جو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں ان میں سے ایک معرفہ بندا بھی ہے۔ کسی بھی نکرہ پر جب کوئی حرف ندا داخل ہو جائے تو حرف ندا کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ نکرہ کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو معرفہ ہو، معرفہ ہونا عام ہے، چاہے حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے ہی وہ معرفہ ہو، جیسے اس کی مثال زید ہے، اور چاہے وہ حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد معرفہ بن جائے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ یا رجل ہے۔ تو یا رجل میں جو رجل ہے یہ بھی یہاں پر معرفہ ہے، یہ نکرہ نہیں ہے، لہذا اس طرح کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تو معرفتاً وہ کیا ہو؟ معرفہ ہو، قبل النداء او بعدہ، حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے یا پھر حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد، یہ عام ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا بُنِيَ الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَةُ۔ اب آگے ایک اور مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ منادہ جو ہے مفعول بہ ہے، تو مفعول بہ ہے تو مفعول بہ کا اعراب دے دیں۔ مفعول بہ کا اعراب کیا ہے؟ نصب ہے، اس کو منصوب بنا لے، یا زیدن پڑھ لے یا رجلن پڑھ لے، تو اس کو آپ مبنی کیوں بناتے ہیں؟ تو اس کی وجہ آگے شارح نے ذکر کی ہے کہ اس کو جو مبنی بنایا جاتا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہ خاص وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ یا زیدو یہ کس کی جگہ استعمال ہے؟ ادعو زیدن کی جگہ استعمال ہے، اور چونکہ عام طور پر ندا دی جاتی ہے سامنے والے کو، مخاطب کو، اور مخاطب کے لیے ہم یوں استعمال کرتے ہیں ادعوکا۔ جب کسی کو آواز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آواز کی عمومی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو سامنے کوئی نظر آ رہا ہے اور آپ اس کو بلا رہے ہیں، اس کو مخاطب کر رہے ہیں، سامنے والا جو ہوتا ہے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے وہ ضمائر کے ساتھ، جو مخاطب کے لیے ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، حرف خطاب استعمال ہوتے ہیں، لہذا چونکہ یہ فعل ہے تو فعل کے ساتھ تو حرف کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یا زیدو کی اصل کیا ہے؟ ادعو زیدن ہے، اور یہ جو زیدن ہے یہ بھی
کس کی جگہ پر استعمال ہے؟ ادعوکا کی جگہ استعمال ہے، کہ چونکہ سامنے والا ہوتا ہے، سامنے والے کو دیکھ کے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں آپ لوگوں نے ایسے کیا، تم نے ایسا کیا، ہاں تو یہاں پر ایسے تو نہیں کہتا کہ یہ سامنے فرحان بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کو جو ہے وہ سامنے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ فرحان ہاں ایسے کیا، بلکہ میں کیا کہتا ہوں تم نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا۔ تو یہ تم اور آپ اور تو کا جو لفظ استعمال کرتے یہ مخاطب کے لیے عام طور پر اسی کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم سامنے والے کو پکار رہے ہوتے ہیں تو ادعو زیدن کی اصل پوری عبارت کیا ہونی چاہیے؟ ادعو کا ہونی چاہیے، ایسے ہی ہے۔ تو گویا کہ یا زیدو کس کی جگہ پر استعمال ہے؟ ادعو زیدن ہے، اور ادعو زیدن بھی حقیقت میں کیسے ہونا چاہیے؟ ادعو کا ہونا چاہیے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ یا زیدو اصل میں ادعو زیدن ہے، اور ادعو زیدن بھی یہ عام عرف کے استعمال میں یہ بات نہیں آتی، عام عرف کے استعمال میں کیا ہے؟ وہ ادعو کا ہے۔ اب سمجھے بات ترتیب کے ساتھ، یہ جو زید ہے یہ ادعو کا میں جو کاف ضمیر ہے اس کی جگہ پر واقع ہے۔ یا زیدوں میں جو زید ہے یہ زید کس کی جگہ پر واقع ہے؟ کاف ضمیر کی جگہ پر واقع ہے جو اسم ہے۔ کاف ضمیر کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ یہ جو کاف ضمیر ہے یہ مشابہ ہے اس کاف کے جو کہ حرف ہے، جیسے ذالکا آپ پڑھتے ہیں، ہاں ذا اسم اشارہ ہے اور کاف حرف خطاب ہے، حرف ہے، اس کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کاف ضمیر یہ جو کاف حرف ہے یہ کاف جو ہے وہ مبنی اصل ہے۔ کون سے والا کاف؟ جو حروف میں سے ہے، جو کیا ہے جس کو ہم حرف خطاب بولتے ہیں، وہ مبنی اصل ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ مبنی اصل کی وجہ سے وہ کاف مبنی ہوا جو ضمائر میں سے ہے۔ ترتیب نہیں آ رہی سمجھ؟ اصل مبنی اصل کیا چیز ہے؟ کاف حرف خطاب ہے۔ اس کاف حرف خطاب کی طرح وہ کاف ہے جو ضمائر میں سے ہے، وہ کاف ہے جو کہ کیا ہے؟ ضمائر میں سے ہے۔ لہذا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اسم غیر متمکن میں ضمائر ہیں، یہ مبنی اصل کی مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی ہے، ان کو مبنی غیر اصل بولتے ہیں۔ تو ضمیر کو کیا بولتے ہیں؟ مبنی غیر اصل بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ کہ جی اصل تو وہ حروف جو ہے وہ مبنی ہے، لیکن یہ ضمیر چونکہ حروف کے مشابہ ہے اس وجہ سے یہ بھی مبنی بن گئے۔ تو دوبارہ چلتے ہیں کہ یا زیدو، یہ ادعو زیدن کی جگہ پر واقع ہے، جس کی اصل اور جو محاورے میں عبارت ہے وہ یوں ہے ادعو کا۔ لہذا یہ زید واقع ہوا کس کی جگہ پر؟ کاف کی جگہ پر جو اسم ہے، ضمیر ہے نا، تو ضمیر اسم ہے۔ یہ اسم یہاں پر مبنی ہے، یہ کاف ضمیر مبنی ہے۔ کیوں مبنی ہے؟ کاف حرف خطاب کی مشابہت کی وجہ سے۔ سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا چونکہ یہ زید اس کاف اسمی کی جگہ پر واقع ہے جو مبنی ہے بوجہ مشابہت کے، کاف حرف خطاب کے ساتھ اس کی مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو بھی مبنی بنا لیا۔ 3 سٹیپس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ زید واقع ہے کس کی جگہ پر؟ کاف ضمیر کی جگہ پر۔ یہ کاف ضمیر مبنی ہے لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کاف حرف خطاب کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے۔ تو یہ زید چونکہ کاف ضمیر کی جگہ پر واقع ہے اور وہ کاف ضمیر مشابہ ہے کاف حرفی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے وہ مبنی بن گیا، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ بھی اس مناسبت سے کیا بن جائے گا؟ یہ مبنی بن جائے گا۔ تو یا زیدوں پر اعتراض ہوا کہ جی یہ تو منادہ ہے، مفعول بھی ہے، اس کو اپنا اعراب دے دو، بیچارے کو جو ہے وہ معرب بنانے کی جگہ پر مبنی بنا دیا۔ اس کا آپ لوگوں نے جواب پڑھ لیا کہ جی یہ اصل میں یا زید و ادعوکا کی جگہ پر واقع ہے، اور یہ زید کاف ضمیر خطاب جو ضمیر ہے اس کی جگہ پر واقع ہے، اور کاف جو ضمیر ہے جو اسم ہے یہ مشابہ ہے مبنی اصل کی مشابہت جو کاف حرفی ہے اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے۔ تو چونکہ یہ اسم کاف ضمیر کی جگہ پر واقع ہے اور وہ مبنی ہے تو اس کی مشابہت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ جو منادہ کی صورت ہے یہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ یہ جو منادہ کی صورت ہے یہ صورت بھی کیا ہو جائے گی؟ یہ جو منادہ ہے یہ مبنی بن جائے گا۔ اس طرح اس کی ترکیب ہے۔ دیکھو کچھ پتہ چلا؟
اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی اس کی مشابہت کن کن چیزوں میں سے، اور یہ جو منادہ ہے اس کو مشابہت کیسے کیسے حاصل ہے، آگے شارح نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ بنیادی ترتیب کا پتہ چلا، ہاں، پھر وہ درمیان میں مشابہت ہے، وہ آگے مشابہت شارح نے ذکر کی ہے۔ دیکھو، وَإِنَّمَا بُنِيَ الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَةُ، اور سوائے اس کے نہیں کہ منادہ مفرد معرفہ کو مبنی بنایا گیا، لِوُقُوعِهِ مَوْقِعَ الْكَافِ الْإِسْمِيَّةِ، اس کا کاف اسمیہ کی جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے، اس کا کاف اسمیہ کی جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے، وہ کاف اسمیہ المشابہتی جو مشابہ ہے لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے، لکاف الخطاب الحرفیتی، اس کاف کے ساتھ جو کہ کس کے لیے ہے، ہاں، خطاب کے لیے ہے اور حرفیہ ہے، تو اس لفظاً و معنن، لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے اس کاف کے لیے لکاف الخطاب الحرفیتی جو کہ خطاب کے لیے ہے، حرفی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جی، دوسری بات یہ ہے کہ لِكَوْنِهِ مِثْلِهَا افراداً و تعریفاً، اور اس کا اس کی طرح ہونے کی وجہ سے، یہ جو منادہ ہے آپ لوگوں نے اس کی شرطیں کیا پڑھی ہیں کہ جی مفرد بھی ہونا چاہیے اور یہ جو کاف اسمی ہوتا ہے، یہ کاف اسمی کیا ہوتا ہے، مفرد بھی ہوتا ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ معرفہ بھی، ضمائر بھی معرفہ کی قسموں سے ہے۔ تو یہ جو منادہ ہے یہ منادہ مکمل طور پر مشابہ ہے کاف اسمی کے، اور اس کی جگہ پر واقع ہے، اور یہ کاف اسمی مشابہ ہو گیا کس کے، کاف حرفی کے۔ دیکھو، وَكَوْنِهِ مِثْلِهَا، اور اس کا جو ہے وَكَوْنِهِ مِثْلَهَا، اور اس کا اس کے مثل ہونا مفرد ہونے میں اور معرفہ ہونے میں۔ آگے اس کو اور واضح کیا، وَذَلِكَ، اور اس کا بیان یہ ہے، لِأَنَّ یا زیدو، اس لیے کہ یہ جو یا زیدو کا لفظ ہے، بِمَنزِلَةِ أَدْعُوكَ، یہ کس کی جگہ پر ہے، ادعوکا کی طرح ہے، ادعوکا کے درجے میں ہے۔ وَهَذِهِ الْكَافُ، اور یہ جو کاف ہے یعنی ادعوکا میں جو کاف اسمی ہے، کاف جو ضمیر والا ہے، کَکَافِ ذَالِكَ، یہ ذَالِكَ کے کاف کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے، ذَالِكَ میں جو کاف ہے اس کاف کی طرح ہے، لفظاً و معنن، لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو کاف اسمی اور کاف حرفی تو ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں، مفرد بھی ہے دونوں، اور جو ہے وہ مخاطب کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، لفظی بھی مشابہت ہے اور معنوی بھی مشابہت ہے، تو ان کی آپس میں مشابہت ہو گئی۔ اس مشابہت کی وجہ سے جو کاف اسمی ہے وہ مبنی بن گیا۔ اب اس مبنی کی جگہ پر جو ہے وہ کون واقع ہے، یا زیدوں میں جو زید ہے وہ واقع ہے، اور زید اور کاف کی ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت بھی ہے، کتنی چیزوں میں، مفرد ہونے میں بھی اور معرفہ ہونے میں بھی، لہذا اس کو اس کا حکم دے دیا۔ جی کچھ پتہ چلا؟ بولے، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ اعتراض والی بات ہے جو شاید آپ کو بھی محسوس ہو کہ جی اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، بات لمبی ہو گئی کہ نہیں ہوئی ہیں؟ کیسے لمبی ہو گئی کہ جی کاف وہ کاف ضمیر کی جگہ پر واقع، اور یہ جو کاف ضمیر ہے یہ کاف حرفی کے مشابہ ہے، لہذا اس کی وجہ سے یہ مبنی بن گیا، اور چونکہ یہ اس مبنی کی جگہ پر واقع ہے اس وجہ سے یہ بھی مبنی بن گیا۔ یہ بات لمبی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آپ صرف اتنی بات کیوں نہیں کر لیتے کہ جی یہ یا زید ادعوکا میں ادعوکا کی جگہ پر واقع، اور چونکہ کاف ضمیر کی جگہ پر واقع ہے اور کاف مبنی ہے تو یہ بھی مبنی بن گیا۔ وہ درمیان میں کاف حرفی والی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، بات کو لمبا کرنے کے لیے اس کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس سیدھا سادہ یوں کہہ دیں کہ جی یا زید ادعوکا کی جگہ پر واقع ہے، اس مثال میں زید کاف کی جگہ پر واقع ہو گیا، اور کاف چونکہ مبنی ہے تو زید بھی مبنی بن گیا۔ اتنی مختصر سی بات کر لے، بات حاصل ہو جائے گی، مقصد حاصل ہو جائے گا، اور درمیان میں حرف یہ خطابی والی جو بات ہے اس کو لانے کی وجہ سے بات لمبی بھی ہو جائے گی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مبنی غیر اصل ہے، جو کیا ہے، مبنی غیر اصل ہے، مبنی غیر اصل خود اپنی ذات کے اعتبار سے مبنی نہیں ہے۔ یہی آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا
کہ جی دو طرح کے ہیں مبنی، ایک مبنی اصل ہے، ایک دوسرے مبنی اصل ذات کے اعتبار سے مبنی ہے، اور مبنی غیر اصل کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ان کو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت حاصل ہے۔ تو یہ اصول ہے اور قانون ہے کہ جب ہم کسی اسم کو مبنی بناتے ہیں تو وہ مشابہت مبنی اصل کے ساتھ ہونی چاہیے، صرف مبنی غیر اصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کوئی اسم مبنی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر تو وہ مشابہت، وہ مبنی ہونا تو عاریتاً ہے، مبنی ہونا تو کیا ہے؟ وہ خود اس نے کسی اور سے جو ہے وہ اس کی مشابہت کی وجہ سے وہ بنا والی حالت اس نے مانگی ہوئی ہے، لہٰذا جو مبنی اصل کی مشابہت کی وجہ سے ایک اسم مبنی بن گیا، تو اب اس اسم کی مشابہت کی وجہ سے ہم کسی اور اسم کو مبنی نہیں بنا سکتے۔ سمجھ آ گئی کہ آگے گئی؟ بولو، ٹھیک ہو گیا؟ یہ مبنی اصل ہے، یہ کیا ہے؟ حنزلہ مبنی اصل ہے۔ اس کو دیکھ کر فرحان نے بھی اپنا رنگ تبدیل کر لیا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل حنزلہ ہے اور کسی مشابہت کی وجہ سے ہم نے فرحان کو بھی وہی حکم دے دیا۔ اب فرحان کے اندر وہ حنزلہ والی باتیں آئی کہ نہیں آئی؟ بولو، ہاں؟ تو حنزلہ کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے ہم نے فرحان پر بھی حکم لگا لیا مبنی ہونے کا کہ جی بڑا ڈیٹ بندہ ہے، بڑا کیا ہے؟ نکما ہے، ایک ہی جگہ پر اڑ جاتا ہے تو بس اڑ جاتا ہے، جیسے مبنی ہوتا ہے جس طرح مرضی ہے اس کے اوپر عامل آ جائے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ مبنی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹ پن ہوتا ہے نا، ہاں؟ جس طرح کا عامل آ جائے، جہاں سے مرضی اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اب اس کی مشابہت کی وجہ سے فرحان کے اندر بھی یہ بات آ گئی، یہ بھی لامساس شخصیت بن گئی، ان تقول لامساس۔ اب وہی باتیں آگے امجد کے اندر بھی آ گئی، اس سے نکلی اس میں آ گئی، اور یہاں سے ان دونوں کے درمیان میں کوئی مشابہت پائی گئی، تو فرماتے ہیں کہ جی اگر تو امجد کو حنزلہ کے ساتھ مشابہت ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف امجد اور فرحان کی آپس میں مشابہت ہے تو جو مبنی والا حکم فرحان پہ لگا ہے ہم وہ امجد پر نہیں لگا سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس نے تو یہ عاریتاً یہ حکم کہاں سے لیا ہوا ہے؟ حنزلہ سے لیا ہوا ہے، تو اس میں تو خود یہ بات عاریتاً پائی جا رہی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، تو محض امجد اور فرحان میں اگر مشابہت ہو جائے تو ہم امجد پر وہ حکم نہیں لگا سکتے۔ تو مبنی کا حکم ایسے ہی ہے کہ جی جو چیز مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے اس پر تو ہم حکم لگاتے ہیں، لیکن اگر بالفرض ایسے ہو جائے کہ مبنی اصل کی مشابہت کی وجہ سے ایک اسم مبنی بن گیا، اب اس اسم کے ساتھ کسی اور چیز کو مشابہت ہو گئی، تو پھر یہ جو دوسرے نمبر کی مشابہت ہے اس مشابہت کی وجہ سے ہم اس پر مبنی کا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو کاف حرفی مبنی اصل ہے، اس کی وجہ سے کاف اسمی جو ہے، جو ضمیر ہے، اس پر مبنی کا حکم لگا لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ اب محض کاف جو ضمیر ہے اس کی مشابہت کی وجہ سے، اس کی جگہ میں واقع ہونے کی وجہ سے ہم آگے زید کو مبنی نہیں بنا سکتے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ اس کو جوڑیں گے کس کے ساتھ؟ کاف حرفی کے ساتھ بھی جوڑیں گے۔ اس وجہ سے یہاں ماتن نے لمبی بات کی ہے اس انداز سے کہ جی زید یہ کاف ضمیر کی جگہ پر واقع ہے، اور وہ کاف ضمیر جو ہے وہ کاف حرفی کی طرح ہے، اس طرح یہ مشابہت تینوں کے درمیان گھوم رہی ہے، تو پھر جا کر جو ہے اس کو اٹھاؤ یار، کیسے استغراق سے سویا رات کیا کرتا رہا ہے؟ تو راتیں بھی لمبی ہو گئی ہے نا، ہاں جی، تو نیند تو نہیں آنی چاہیے بھی۔ تو لہٰذا یہ درمیان کا جو واسطہ ہے یعنی حرف خطاب کا تذکرہ یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ مجبوری ہے۔ دیکھیں، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ، اور ہم نے یہ ساری بات بیان کی ہے، اتنی لمبی بات جو بیان کی ہے وہ کیوں؟ لِأَنَّ الْإِسْمَ لَا يُبْنَى إِلَّا لِمُشَابَهَةِ الْحَرْفِ أَوِ الْفِعْلِ، کہ جی اسم کو مبنی نہیں بنایا جا سکتا الا لمشابہت الحرف، مگر حرف کی مشابہت کی وجہ سے یا فعل کی مشابہت کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے
کہ جی جو مبنی اصل ہے، مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ حرف ہے، ہاں، اسی طریقے پر کیا ہے؟ امر حاضر ہے، آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اور اسی طریقے پر ماضی ہے۔ تو یہ حروف یہ جو ہے وہ مبنی اصل ہیں، ان کی مشابہت ہوتی ہے تو پھر ہم کسی اسم کو مبنی بناتے ہیں۔ وَلَا يُبْنَى لِمُشَابَہَةِ الْاسْمِ الْمَبْنِي، اور محض کسی اسم مبنی کی مشابہت کی وجہ سے اس کو، سمجھ آ رہی ہے؟ اصل مشابہت تو فعل اور حرف کے اندر ہے، اسم کے اندر تو بنا ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے اسم جو مبنی ہوگا وہ ان کی مشابہت کی وجہ سے ہوگا۔ تو کسی اسم مبنی کی مشابہت ہو کسی اور اسم کے ساتھ تو لہذا اس کی وجہ سے وہ دوسرے اسم کو مبنی نہیں بنایا جا سکتا، تو اس وجہ سے یہ درمیان میں حرف خطاب والی بات کی ہے۔ یا زید و یا رجل، دو مثالیں دی ہیں۔ دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ ایک ہی مثال کافی تھی، فرق آپ لوگوں نے پہلے ہی پڑھ لیا کہ دونوں معرفہ کی مثالیں ہیں، لیکن معرفہ میں فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے معرفہ، دوسرا وہ ہے جو حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد۔ تو یا زید و یا رجل مثالان، یہ مثال ہے لما ہوا مبنی، اس صورت کی جو کہ مبنی ہے علی الضمہ، دونوں مبنی علی الضمہ کی مثالیں۔ اولہما معرفۃ قبل النداء، جن میں سے پہلا معرفہ ہے ندا سے پہلے، وثانیہما معرفۃ بعد النداء، اور ان میں سے جو دوسرا ہے وہ معرفہ ہے بعد النداء۔ ویا زیدانی، یہ تیسری مثال دی ہے، یہ مثال ہے اس کی جو کہ مبنی ہو کس پر؟ الف پر۔ اور یا زیدونا، یہ مثال ہے اس کے لیے مثال المبنی علی الواو، یہ مبنی علی الواو کی مثال ہے، یہ مبنی علی الواو کی۔ جی پتہ چلا کچھ؟ ہاں جی، تو متن کا خلاصہ کیا نکلا؟ منادہ کا اعراب کتنی طرح کا ہے؟ ان میں سے پہلے صورت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ یہ منادہ مبنی علی ما یرفع ہو۔ مبنی علی ما یرفع منادہ کب ہوتا ہے؟ جب منادہ کے اندر دو شرطیں پائی جائیں، وہ منادہ کیا ہو؟ مفرد ہو، اور وہ منادہ کیا ہو؟ معرفہ ہو، چاہے وہ ندا سے پہلے معرفہ ہے یا منادہ بننے کے بعد وہ معرفہ بن گیا، یہ دونوں صورتیں برابر ہیں۔ باقی مبنی علی ما یرفع کے اندر جو علامات بنا ہے وہ تین چیزیں ہیں، نمبر ایک ضمہ ہے، نمبر دو الف ہے، اور نمبر تین واو ہے، یہ تین علامتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری وضاحت آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، کل انشاءاللہ آپ سے سننا ہے، بلکہ بھی سبق کے بعد بھی سن لیتا ہوں۔ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا اعراب بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی جب منادہ پر لام استغاثہ داخل ہو جائے، جب منادہ پر لام استغاثہ داخل ہو جائے تو لام استغاثہ کے داخل ہونے کے بعد منادہ مجرور ہو جاتا ہے۔ منادہ پر جب لام استغاثہ داخل ہو جائے تو منادہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ مجرور ہوتا ہے، اور مجرور ظاہر ہے کس حالت پر ہوگا؟ وہ معرب ہی ہوگا۔ معرب کیا ہوگا؟ مجرور شکل میں ہوگا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لام استغاثہ کی تعریف بھی کی ہے، آگے اس کی مثالیں بھی دی ہیں، اور بھی کچھ ابحاث ہیں، دیکھیں۔ وَيُخْفَضُ أي ينجر یا ینجر المنادى بلام الاستغاثة أي بلام تدخله وقت الاستغاثة، جیسے آگے مثال دی ہے یا لزیدن، یا تو صورت سمجھ آ گئی۔ منادہ کا دوسرا اعراب کیا ہے؟ کہ منادہ مجرور ہو۔ منادہ کا دوسرا اعراب منادہ مجرور ہو۔ منادہ مجرور کب ہوتا ہے؟ بالکل آسان سی صورت ہے، جب منادہ پر لام استغاثہ داخل ہو جائے تو بس منادہ مجرور ہو جائے گا، جیسے یا لزیدن ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَيُخْفَضُ کے بعد ینجر کا لفظ نکالا ہے کہ ینجر المنادہ، منادہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ یخفض کے بعد ینجر کا لفظ کیوں نکالا؟ یخفض کے بعد ینجر کا لفظ کیوں نکالا؟ اب تو شارح سے گزارش کرنی چاہیے کہ زیادہ الفاظ نہ نکالے، دوسری سماعی شروع ہو چکی ہے، دوسری سماعی شروع ہو چکی ہے، زیادہ الفاظ اب اندر سے نہ نکالے۔ اندر کے جو شعر ہیں وہ سوتے رہے تو اچھا ہے، اڑ جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، ہمیں بھاگنا پڑے گا پھر ان سے۔ یخفض یہ متعدی ہے، اور ینجر یہ لازم ہے۔ یخفض یہ کیا ہے؟ متعدی ہے، اور ینجر یہ کیا ہے؟
تو متعدی کی تفسیر کی ہے کس کے ساتھ؟ لازمی کے ساتھ۔ کیوں کی ہے؟ اس وجہ سے کی ہے کہ جی جو متعدی ہو، جو کیا ہے، جو متعدی ہوتا ہے تو متعدی میں ظاہر ہے فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر جب ہم اس کو متعدی بناتے ہیں، جب ہم اس کو کیا بناتے ہیں؟ متعدی بناتے ہیں، تو متعدی بنانے کی وجہ سے یہ جو خفض والا خاصہ ہے، جو خفض والی خصوصیت ہے، یہ خصوصیت پھر جر دینے والے کی بن جاتی ہے، منادہ کی نہیں بنتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب کہتے ہیں ضرب زید عمرا، یضرب زید، کیا کہتے ہیں؟ یضرب زید۔ تو یہ ضرب والی بات کس میں پائی جا رہی ہے؟ فاعل میں کہ مفعول میں؟ مارنے کا خاصہ کس کا ہے؟ فاعل کا ہے یا مفعول کا ہے؟ فاعل کا ہے نا۔ تو جب ہم کہتے ہیں یخفض المنادہ، منادہ کو خفض دیا جاتا ہے، منادہ کو جر دی جاتی ہے، تو یہ تو خفض یہ منادہ کا خاصہ ہے، اور اس وضاحت کے مطابق یہ خاصہ کس کا بن گیا؟ فاعل کا بن گیا۔ منادہ مفعول ہے، یہ اس کی خصوصیت نہیں بنتی، جبکہ خفض کس کا خاصہ ہے؟ بولو ہاں، وہ تو منادہ کا ہے، وہ تو کس کا ہے؟ مجرور ہونا، مخفوض ہونا، یہ تو کس کا ہے؟ منادہ کے۔ ایک اعتراض لکھا ہے شارحین نے، اس کو حل کرنے کے لیے ینجر کا لفظ نکالا ہے۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ جی خفض اس کا تعلق صرف حرکت کے ساتھ ہے۔ خفض کا معنی بھی جر ہے، خفض کا معنی بھی کیا ہے؟ جر ہے، لیکن جر کی وہ حالت جو صرف کس کے ساتھ ہو؟ حرکت کے ساتھ۔ خفض کی وہ حالت، جر کی وہ حالت جو کس کے ساتھ ہے؟ بولو، حرکت کے ساتھ ہے۔ اور منادہ کا مجرور ہونا کبھی حرکت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے یا لزیدن، اور کبھی وہ حرف کے ساتھ بھی، جیسے جمع ہو یا زیدون، آپ لوگوں نے مثال پڑھی ہے، یا زیدانی پڑھا۔ اب اسی کو اگر ہم منادہ مستغاث بنائے تو ہم کیا کہیں گے؟ یا لزیدینی، یا لزیدینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جر والی حالت منادہ میں حرکت کے ساتھ بھی آتی ہے، حرف کے ساتھ بھی، اور خفض کا جو لفظ ہے اس کا مصداق صرف اور صرف کیا ہے؟ بولو، حرکت والی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو حرف والی صورت ہے یہ اس کا مصداق نہیں ہے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ دوسرا اعتراض زیادہ قوی ہے بنسبت پہلے کے، کہ جی یہاں پر خفض کا تعلق وہ کس کے ساتھ ہے؟ صرف حرکت کے ساتھ ہے، یعنی صرف وہ صورت شامل ہو جائے گی جب منادہ مجرور ہو کسرہ کے ساتھ، ہاں، یا زیادہ سے زیادہ اگر وہ کیا ہے جمع مؤنث سالم کا ہے تو اس کی حالت جری بھی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ فتحہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن خفض کا تعلق یہ حرکت کے ساتھ ہے، لہذا منادہ کا جو اس پر جو حالت جری ہوتی ہے وہ حرکت کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آگے شارح نے اس کا حل نکالا کہ جی یخفضو یہ ینجر کے معنی میں، یخفضو کس کے معنی میں؟ ینجر کے معنی میں، کہ جی منادہ مجرور ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس کے پر جر کی حالت ہوتی ہے، اور مجرور ہونا جر کا جو لفظ ہے یہ تمام کے لیے آتا ہے، حرکت کے ساتھ ہو حرف کے ساتھ ہو، دونوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یخفضو کے بعد یہ ینجر کا لفظ نکالا ہے کہ منادہ کو جر دی جاتی ہے بلام الاستغاثہ، لام استغاثہ کے ساتھ۔ اب اس پر ایک اور اعتراض ہے کہ جی آپ لوگ شرح میں تعامل شاید پڑھی ہو، یا پھر یہ ہے کہ ہدایت النحو میں تو لازمی طور پر آپ لوگوں نے پڑھ ہی لیا، جہاں حروف عاملہ کی بحث ہے وہاں ان حروف کا الگ سے معنی بھی، با کے کیا کیا معنی ہیں، لام کے کیا معنی ہیں، تو لام کے کافی سارے معنی ہیں، لیکن اس میں استغاثہ کا والا جو معنی ہے یہ نہیں ہے۔ لام کے تخصیص ہے اور بھی ہے، ہاں، لیکن لام کا استغاثہ والا معنی نہیں ہے۔ جب کسی ہم حرف کو کسی معنی کی طرف مضاف کرتے ہیں تو جو اس کا ذاتی معنی ہوتا ہے اس کی طرف تو اس کی اضافت ہوتی ہے، لیکن جو اس کا معنی نہیں ہے اس کی طرف تو اس کی اضافت نہیں ہو سکتی، اور یہ استغاثہ کا معنی جو ہے یہ لام کا معنی نہیں ہے۔
لام کے معنی ہے ایک سے زائد ہیں، ہاں لیکن اس میں استغاثہ والا معنی نہیں ہے. جیسے آپ بولتے ہیں لام التعلیل، لام التخصیص، تو یہ تعلیل کا ہونا، تخصیص کا ہونا، یہ لام کا اپنا معنی ہے ذاتی، لام کی ان کی طرف اضافت ہو ٹھیک ہے، لیکن استغاثہ یہ تو لام کا معنی ہی نہیں ہے، تو استغاثہ کی طرف لام کی اضافت ٹھیک ہے؟ اضافت اس کی ٹھیک نہیں ہے. تو شارح نے فرمایا کہ جی یہاں اصل میں عبارت محذوف ہے. لام الاستغاثہ کی پوری عبارت یہ ہے بلام تدخلہ وقت الاستغاثۃ، بلام تدخلہ وقت الاستغاثۃ، کہ منادہ کو مجرور بنایا جاتا ہے اس لام کے ساتھ تدخلہ وقت الاستغاثۃ جو اس پر استغاثہ کی وقت داخل ہو. تو یہ اضافت ایک ملابست کی وجہ سے ہے، حقیقت نہیں ہے، چونکہ یہ لام استغاثہ کے وقت میں داخل ہوتا ہے تو وقت کی مناسبت کی وجہ سے یہاں پر یہ اضافت کی گئی. اور بعض مرتبہ ایک چیز حقیقت نہیں ہوتی لیکن کوئی مناسبت ہوتی ہے، کوئی ملابست ہوتی ہے. جیسے آپ لوگوں نے ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ جی دوست کا دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست ہوتا ہے، تو ظاہر ہے آپ کی تو اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ آپ کے دوست کا دوست ہے اس وجہ سے آپ کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کے ساتھ آپ معاملہ دوستوں والا ہی کر لیتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر یہ استغاثہ اپنا ذاتی معنی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ استغاثہ کے وقت یہ لام داخل ہوتا ہے تو پھر اس کی اضافت بھی وہ کر لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں بلام الاستغاثہ، لام استغاثہ کے ساتھ، یعنی اس لام کے ساتھ تدخلہ وقت الاستغاثۃ، جو کہ استغاثہ کے وقت داخل ہوتا ہے. اب یہ لام کا پھر اپنا معنی کیا ہے؟ لام کا پھر اپنا معنی کیا ہے جو یہاں پر مراد بھی ہو سکے؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل کے اعتبار سے یہ لام تو عمل کے اعتبار سے جا رہی ہے، عمل کے اعتبار سے کیا ہے؟ جا رہی ہے. معنوی اعتبار سے یہاں پر یہ تخصیص کا معنی دے رہا ہے، جو اپنا ذاتی اس کا معنی یہاں پر مستعمل ہو سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ تخصیص کا ہے. تخصیص والا معنی یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تخصیص والا معنی یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جی بہت سارے لوگ ہیں، مجمع ہے لوگوں کا، اس مجمع میں سے صرف کسی ایک آدمی کو آواز دی جاتی ہے کہ میری مدد کرو. پورا مجمع ہے ہاں، لیکن وہاں زید نامی ایک آدمی ہے، آپ کہتے ہیں یا لزیدن، یا لزیدن، اے زید میری مدد کرو، تو آپ نے باقی 10 لوگوں کو چھوڑ کر ایک آدمی کو آواز دی، مطلب آپ نے اس کو کیا کر لیا؟ خاص کر لیا. تو یہ تخصیص کے لیے ہے اور وہ تخصیص والا معنی یہاں پر پایا بھی جا رہا ہے. دیکھیں وہی لام التخصیص، اور یہ لام تخصیص ہے. ادخلت علی المستغاث، جو مستغاث پر داخل کیا گیا ہے، دلالتاً اس بات پر دلالت کرتے ہوئے انہ مخصوص، کہ جی وہ تو مخصوص ہے، من بین امثالہ، اس کے ہم مثل کی طرح، بالدعاء پکارنے کے ساتھ. ہم مثل میں وہ مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ پکارنے کے ساتھ. جیسے یا لزیدن، جیسے یا لزیدن. جی آگے بات لمبی ہو جائے گی، چلے آپ لوگ تکرار شروع